ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا، سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ویسٹرن کلچر. اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں، وہ ہے انڈیویجولزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد، کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں، ہر شخص کیا ہے؟ آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ، اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے، خدا پہ بلیف رکھو نہیں رکھو، تعلق بناؤ نہیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو، ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آسیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا، وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے، آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ، روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں؟ وہی جو علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، وہ پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو، آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور. طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا. تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ. پورے میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا. تو
ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے؟ نہ جہاد کے قابل، نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ. واقعی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا نہیں. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں. تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں. خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی تو نفس پہ شاق نہیں گزرے گا. یہ کام جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے تھے، ان کی ہے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا. اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے ان کو. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے. 13 سال. اکابر میں، اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں. سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے، باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں. پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ، ایک دن ناغا. اس سے صحت بھی اچھی. ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، کنڈی لگا دی، تالا ڈال دیا، ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو. 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ. تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو، چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا. مخصوص باؤنڈری سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی کے قریب گوادر ہے، بلوچستان ہے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو انسانیت کا فائدہ الگ الگ کنٹریز میں ہے، یہ سب کو ملا کے کر دیا جائے، لیکن پبلک اس پہ راضی ہوگی نہیں ہوگی راضی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں انسان کی حکومتوں کے ذاتی مفاد پہ ضرب لگتی ہے. تو جب اس یہودیوں کی خلافت تھی تو ایک تھی، مسلمانوں کی خلافت تھی تو ٹھیک ہے اس میں بھی ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن میجورٹی ایک ہی طرف تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے، کیونکہ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لو کہ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی، رشیا ٹکڑے ہو گیا نا، اتنی بڑی پاور وہ نہیں ٹھہر سکا، ایک حد تک آگے بڑھا اس کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا. وجہ کیا تھی؟ طاقت کا مقابلہ ہو رہا ہے جنت کی حوروں سے. سمجھ رہے ہو؟ ادھر ان کو پتا ہے مرنے کے بعد حور ملے گی. اور یہ یاد رکھو یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، جب انسان بہت بڑی قربانی دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. جو روس کے خلاف مجاہدین لڑے ہیں نا، ہم نے ایک سے نہیں درجنوں سے، اور ہمارے جان پہچان والے، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، بچے لوگ بہت جاتے تھے اس وقت، مدارس سے علماء بہت جایا کرتے تھے نا رشیا کے خلاف ضیاء الحق کے دور میں لڑنے کے لیے. وہ آ کے بتایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، ایک کی نہیں درجنوں کی. ہمارے ایک دوست تھے، ہم سے تو عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن جب ہم بیانات میں جانا شروع ان سے گپ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی. وہ رشیا کے دور میں بہت لڑے تھے افغانستان میں. انہوں نے کہا ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 6 مہینے بعد شہید کی لاش اٹھائی، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، اس کے ناخن وہ اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور جسم بالکل سلامت. اور میں نے تو آپ کو بتایا ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے نا، اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے خود بھی ایسی خبر دیکھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے مسلمانوں میں کوئی شہید ہوا، وہ تو شہید کا لفظ نہیں، اس کے خون میں ہم ہمیں خوشبو نظر آتی ہے. بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ بھائی یہ موٹیویشن غیر مسلموں کے پاس بولو وہ طاقت کے زور پہ. تو یہ سب اس بات کی ہے جو میں نوح علیہ السلام کے واقعے سے لے کے چلا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ واقعات بے اصل نہیں ہیں.
قرآن نے جب یہ واقعات بیان کیے نا تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، کیونکہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. مشرکین نے تو کہا اساطیر الاولین کہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے پچھلے لوگوں میں بھی یہ قصے کیا تھے، مشہور تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہیں سے نقل کر رہے ہیں. اور یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ چوری کی انہوں نے، معاذ اللہ. تو قرآن کہتا ہے یہ تو تمہاری کتابیں پڑھنا جانتے نہیں ہیں، ان کو وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں تمہاری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور مکہ میں کی چار دیواری، مکہ کے حدود کے اندر یہ 40 سال گزار دیے انہوں نے، تو ان کا تو لنک ہی نہیں ہے یہودی عیسائیوں سے، یہ کہاں سے اتنے. اور جتنا تمہاری کتابیں ان واقعات کو بیان کرتی ہیں اس سے کروڑہا گنا زیادہ عمدہ انداز سے قرآن ان واقعات کو بیان کر رہا ہے. تو کاپی اتنی اچھی تھوڑی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے واقعات تورات سے معاذ اللہ نقل کفر چرائے ہیں، نہ تورات نے ابراہیم علیہ السلام سے، نہ قرآن نے. یہ سب پیغمبروں پہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ وہی ہو کے اللہ بیان کر رہا ہے. تو وہی اللہ بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعات میں. وہ بتاتا ہے کہ یہ جتنے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ کس کی اولاد میں ہیں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آخر خلاصہ جو اللہ بتا رہے ہیں نا وہ یہ کہ نوح علیہ السلام جو ہمارے ابا تھے. میں بس آخری بات کر دوں، کامن وہ نہاری کی مثال کمپلیٹ ہو جائے نا، تو یہ ہفتے کے 7 دن ساری دنیا میں کیا ہے؟ کامن. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے. یہ کوئی جنگلوں میں بندروں سے وجود میں آنے والا قوم نہیں ہے. اسی طرح ساری دنیا میں آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو گوروں میں اب زنا زیادہ ہے، شادیاں کم ہیں، لیکن 100 سال پہلے شادیاں زیادہ تھیں، زنا بولو نا کم تھا. چائنا میں اب زنا پھیل رہا ہے لیکن شادیاں بھی ہیں، لیکن ماضی میں جاؤ گے تو شادیاں زیادہ ہوں گی. یعنی جتنا ہم ہندوؤں میں بھی جتنا پاس کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں نا آپ کو فیملی سسٹم اس میں مضبوط نظر آتا چلا جائے گا. گورے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب. اب دنیا بکھری ہوئی، کیا انہوں نے گول میز کانفرنس کی کہ یار ہم سب میرج سسٹم کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بولو نا. یعنی جیسے سب نے گول میز کانفرنس کر کے یہ کہا تھا آج جمعہ ہے تو جمعہ ہے، ہفتے میں کتنے دن ہوں گے؟ یہاں تو پھر بھی تعویل کی جا سکتی ہے نا، حکومتیں مذہبی آئیں تو انہوں نے 7 دن نافذ کر دیے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گئے. لیکن میرج میں آپ کیا کرو گے؟ جنگلی انسان تھا، سائنس تو یہ کہتی ہے نا جنگلی انسان تھا. دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے. پہلے بندر تھا، دم تھی، مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی؟ ارے دم مارکیٹ سے شارٹ ہوئی. جب بندروں سے انسان بنے تو یہ سارے گول میز کانفرنس کر کے شادی بیاہ کا رواج کہاں سے آیا ان میں؟ وہی بات ہے، وہ بھی نہاری کھا رہا ہے جو ادھر جاپان میں ہے، وہ بھی نہاری کھا رہا ہے. یار یہ اگر ترقی کرتے کرتے یہ لوگ جاپان میں، چین میں ادھر ادھر پہنچ گئے تو نہاری قدر مشترک کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب ایک پوائنٹ پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں. کوئی ایک ان کا باپ ہے جو ان کو نکاح کے رواج پہ ڈال کے گیا تھا، پھر اس کے بعد ان میں زنا آیا، اس باپ کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں. جبکہ آج کے جو تاریخ دان جو لبرل لوگ ہیں نا، جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے پہلے لوگ زنا کرتے تھے، بعد میں میرج سسٹم آیا جب انسان مہذب ہوا. حالانکہ کہانی اس کے بالکل الٹ ہے. اگر یہ بعد میں میرج سسٹم آیا ہوتا تو ماضی کی طرف جو ہم جاتے ہیں تو میرج سسٹم مضبوط نظر آئے گا اور زنا آپ کو مارکیٹ میں کم نظر آئے گا، اور دنیا کی ہر قوم میں آپ کو شادی بیاہ کا رواج نظر آئے گا. عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگلوں میں ترقی کرتے کرتے ایک بندے کی دم غائب ہوئی اور بندر سے انسان بناؤ اور اس میں اتنی کھوپڑی کام کرنا شروع کر دے وہ کہے یار ہم زنا نہیں کریں گے. بھائی لڑکے لڑکیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دو، وہ کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئے گا. کہے گا اپنی خواہش پوری کرو، پتلی گلی سے نکلو. ہم پوری دنیا میں چائنا جو کتے کھا رہے ہیں وہ بھی شادی کر کے رہتا تھا پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو ایسے ہی ٹھیک، جو مرضی کرنا ہے کرو، بھاڑ میں، معذرت کے ساتھ. تو یہ سب اس بات کی علامتیں بھائی ان کی اصل کہاں جاتی ہے؟ پیغمبروں سے. کیونکہ نکاح پروموٹ کون کرتا ہے؟ پیغمبر. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں، ان میں دانت صاف کرنا، ناخن کاٹنا، نہانا اور نکاح کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے جتنا ماضی میں مذہب کی طرف جائیں گے نا یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. عیسائی نہاتے تھے، دانت صاف کرتے تھے، یہودی کرتے تھے، مسلمان کرتے تھے. جتنا جو بت پرست قومیں آپ کو نظر آئیں گی ماضی میں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں ان میں دانت صاف کرنے کا رواج بولو نہیں. یہ جو فرعون کی لاش دریافت ہوئی ہے نا، میں نے اس کے بارے میں خود تحقیق پڑھی ہے. فرعون آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا، سمجھتے ہو نا؟ آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا. فرعون کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، میں نے مفتی طارق مسعود جو میرا مسائل کا چینل ہے نا اس پہ ریکارڈ کروایا. وہ کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ فرعون کی ایجاد ہے، برش اور ٹوتھ پیسٹ، لہذا میں یہ نہیں کرنا چاہیے. فضول سے کسی نے سوال پوچھا. تو
کمال کی بات ہے، میں نے 10-15 بلکہ 15-20 سال پہلے بی بی سی پہ ایک رپورٹ، غالباً بی بی سی پہ ہی پڑھی تھی، فرعون کی جو لاش ہے نا، ممی ہے فرعون کی، اس کے بارے میں کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ان لوگوں میں دانت صاف کرنے کا رواج بالکل بھی پسند، ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند، جیسے اس کو رشتہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا نا وہ بندے کو، تو ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. یہ ریسرچ ہے باقاعدہ، میں نے خود نیٹ پہ پڑھی ہے، اور بہت ایک اوتھینٹک ویب سائٹ تھی، ابھی مجھے یاد نہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا، میں اسے بیان کروں گا تو میں حوالہ نوٹ کر کے رکھ لیتا. یہ بھی بڑی خاندانی دلیل ہے پیغمبروں کے وجود کی کہ جو لوگ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے ان میں دانت صاف کرنے کا رواج وہ جنگلی تھے. صحیح ہے نا؟ انسان کو تہذیب کہیں بھی ملتی ہے نا تو وہ سکھانے والے سب سے پہلے پیغمبر ہیں. وہ آسمانی مذاہب لے، وہ کہتے خدا کی تعلیمات کم وقتوں دانت صاف کیا کرو. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار مسواک کا بے تحاشا حدیثوں میں سندوں کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے. صحابہ میں مسواک کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ جتنے آسمانی مذاہب کی طرف جائیں گے تہذیب صفائی نظر آئے گی، اس سے جتنا دور فرعونی دانت ہی صاف ہی نہیں کرتے تھے کم وقت، ایسے ہی سو جاتے تھے، ایسے ہی صبح اٹھتے تھے. اور آپ ان گوروں میں بھی دیکھو نا جو مذہب سے دور ہوئے ہیں، ان میں بھی آپ انہی کی تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو گے تو ان میں بھی صفائی ستھرائی کا ماضی میں رواج. یہ جو فرانسیسی آج بڑے خوبصورت بنے پھرتے ہیں نا، خوشبوؤں کا بڑا رواج، آپ ان کی کتابیں پڑھو، ماضی میں پتہ چلے گا کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہوئی ہیں کہ ان کی بدبو بہت مشہور تھی. حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نہاتے نہیں تھے یہ. تو آپ کو پتہ ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، جب اسمیل بہت آ رہی ہو سب بیزار ہوتے تو یا پھر خوشبوؤں کی صنعت ترقی کرنا شروع کر دی. تو بھائی تو نہا لے یار، بدبو ختم ہو جائے گی. نہاتے نہیں تھے، صبح اٹھ کے جا رہے ہیں تو منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو اسپرے کیا اسمیل ختم کرنے کے لیے چلے گئے. یہ تو ہمیں مذہب نے سکھایا ہے. آپ بتاؤ، میں صبح دانت صاف کرتا ہوں الحمدللہ، میرے دانت صاف نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں نا. کیا یہ میں نے یونیورسٹی سے سیکھا ہے، کالج سے سیکھا ہے، انگریز سے سیکھا ہے؟ میں نے اپنے ابا سے سیکھا ہے، اماں سے سیکھا ہے. تو میری اماں کہاں سے؟ وہ تو سہارنپور کی تھیں، انڈیا کی. ان کو تو کسی گورے نے نہیں سکھایا، ان کو ان کے ابا نے، دادا نے، ہمارے دادا بھی تھے الحمدللہ، سب کے ہی ہوتے، ہمارے بھی تھے. صحیح ہے نا؟ مذہبی تھے، حافظ قرآن تھے، تہجد گزار تھے. انہوں نے تو اسکول کا ایک دن بھی میرے دادا نے اسکول نہیں دیکھا ہوگا، مدرسے میں ہی پڑھائے سائنس. پر دادا تو کے دور میں تو شاید اسکول ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے. ہماری دادی بتاتی ہیں وہ بھی دانت صاف کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، صفائی ستھرائی کا بڑا رواج تھا. ہماری دادی 90 سال کی عمر میں، ان کے بقول تو 70 کے بعد ان کی عمر بڑھنا ختم ہو گئی. وہ ہر وقت 70 سال ہی کی رہتی تھی نا الحمدللہ، 20 سال سے ہم ان کو، لیکن ہماری رائے ہے کہ کم از کم 85-90 سال کی وہ تھیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اتنی طہارت کا خیال رکھا کرتی، حالانکہ انہوں نے تو اسکول کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں. وہ ایک گاؤں میں پلی بڑی تھی، وہاں انڈیا میں سنسار پور ایک گاؤں تھا، ابھی بھی ہے، اس میں پلی بڑی تھی. آج تو کہتے ہیں نا کہ گورے نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، جب لوگ ہانگ کانگ جاتے ہیں اتنا ستھرا نیٹ کلین، اور یہ گاؤں گنوار لوگ تو دیکھو. ارے ہماری دادی تو گاؤں کی تھی سنسار پور، ایسی صفائی ہم نے دیکھی ان کی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ کیا جدید تہذیب سے آئی ہے؟ اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو مذہب نے جو کچھ آج ہم صاف ستھرے ہیں تو مذہب نے سکھایا ہم کو. ہم شراب نہیں پیتے، کس نے سکھایا ہے؟ مذہب نے سکھایا. اللہ کا شکر ہے ہم زنا سے بچتے ہیں، اللہ اور بچا کے رکھے. اس میں دعوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نظر ہٹ جائے تو آدمی 2 منٹ لگتے ہیں اس کو خراب ہونے میں. کوئی دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اللہ بچا کے رکھے ہم کو، بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ اگر بچے ہوئے ہیں تو کس نے بچایا ہم کو؟ مذہب نے بچایا. بھائی مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے ہم اگر اپنی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم اگر اپنے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، یہ ہمیں گورے نے نہیں سکھایا. ماں باپ کے حقوق ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ ان سب کے تانے بانے. اور میں اکیلے نہیں، جتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ان کی تہذیب کے سارے تانے، ان میں اگر کوئی خیر آپ کو ملے گی تو وہ سارے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو بھائی ایک آدمی میں اتنی پاور ہو کہ پوری دنیا کو نہانا بھی سکھا دیا اس نے، پوری دنیا کو صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرنا بھی سکھا دیا، پوری دنیا کو پانی سے استنجا کرنا بھی سکھا دیا. ورنہ پوری دنیا مسلمانوں کے سوا پانی سے کوئی بھی استنجا نہیں کر. اوپر سے تو صاف ستھرے نظر آئیں گے آپ کو، کیونکہ اس کا تعلق شو بازی سے ہے نا. گورے سے ملیں آپ، ہے ویلکم، نائس ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو. باقی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں. اوپر سے نائس ٹو میٹ یو، بس اوپر ادھر ہی رہو آرام سے، زیادہ فری ہونے کی کوشش. ابے بھائی تم قضائے حاجت کے بعد تم پانی نہیں استعمال کرتے، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں یار، جب بھی 1 مہینہ ہو گیا 2 مہینہ ہو گیا، خیر کبھی کبھار نہاتے ہیں وہ بھی. میں کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا رہا،
حقیقت یہ ہے کہ چونکہ پیغمبروں سے تعلق ختم ہو گیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت دور، اتنا لنک ختم ہوا، صفائی مارکیٹ سے کیا ہو گئی، شارٹ. اب صفائی ہے وہ وہاں کے ماہرین نے غور و فکر کر کے قانون سازی کر کے یار اتنا بھی میل کچیل ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ماہرین نے ایسی کوئی غور و فکر نہیں کیا نا. ہمارے ہاں صفائی کہاں سے آئی ہے؟ جتنی ہے وہ مذہب سے آئی ہے، اور جو نہیں ہے وہ مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ تبھی میں نے جتنے بھی علماء کو دیکھا ہے نا جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کی صفائی میں نے ایسی دیکھی ہے کہ آپ اس صفائی کا تصور نہیں کر سکتے. جو حقیقت میں مذہب کو فالو کرتے ہیں، صرف داڑھی رکھنا تو نام نہیں ہے نا مذہب کا، جو حقیقت میں شریعت پہ چلتے ہیں، کیونکہ اسلام پہ چلنے سے آپ اندر سے صاف ہونا شروع ہوتے ہو تو آپ کو میل کچیل ویسے ہی برداشت ہوتا ہی نہیں ہے آپ سے. یہ یعنی انسان کا مزاج بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ اعمال کو صاف کیا جائے گا نا، اعملوا صالحا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ کھاؤ اور عمل اچھا کرو. تو جب اچھے کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کو خود بخود وہ چاہتا ہے پھر ہر چیز کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے. تو جو اس مزاج کا بن جاتا ہے نا پھر اس سے گندگی برداشت نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے جتنے صوفیہ کرام ہیں خوشبو کا استعمال بہت کثرت سے، صفائی ہمارے حضرت کی تو میں نے پہلی دفعہ میں نے کہا بڑے عجیب قسم کے ہیں یار یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، اتنی صفائی. میں نے 8 سال ان کی زندگی میں کپڑوں پہ کبھی ایک داغ نہیں دیکھا. 8 سال کا عرصہ کوئی کم. پاؤں کے تلوے پہ میل کا نشان نہیں دیکھا. ابھی میں وہ واقعہ سناؤں گا آپ کہو گے یار یہ مفتی صاحب پھینکنے پر آ گئے ہیں، یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا. انہوں نے تو اسکول بھی نہیں پڑھا کہ اسکول میں کسی کوئی جناب ورک شاپ کروائی گئی ہو جو ان کو ٹریننگ دے رہی ہو کہ صفائی ستھرائی کی، یا کسی جاپانی سے ان کا کی سلام دعا کروائی گئی ہو. اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. یہ تو اب میلے ہو گئے ہیں مسلمان. حقیقت بتا رہا ہوں، مذہب سے جتنا دور ہوگے میلے کچیلے ہوتے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے آپ اوپر سے صاف ہو جاؤ، اندر کی پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا صاف ہو. جو آدمی شراب پی رہا ہے وہ اندر سے کہاں صاف ہے، بدبودار چیز کھا رہا ہے یار، وہ صاف کیسے ہو گیا؟ وہ ڈیٹول سے نہا لے، تیزاب سے نہا لے، جب کھا رہا ہے کتے بلی ہے اور اندر سے شراب پی رہا تو صاف تھوڑی ہو سکتا. تو خیر جلدی سے بات، بس آخری بات، واقعی آخری، بہت وقت ہو گیا ہے بھائی. یہ کیونکہ آج جب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں کہتے ہیں اب فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے الو بنانے. تو یہ فرضی قصے نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ پاکستان 1947 میں کہا اب فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں ملک کی محبت ڈالنے کی. تو وہ لوگ کہیں گے بھائی ایک ملحد نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی بندہ آیا ہی نہیں. وہ مشہور ملحد ہے، یوٹیوب پہ بہت لمبی. آج کل مسئلہ یہ کہ جو کسی فورن کنٹری میں بیٹھ کے انگلش میں پھینکے نا تو لوگ اس کو پکڑ لیں کہ یار انگلش بول رہا ہے تو یقیناً کوئی تحقیق کی بات ہوگی. 2-4 سائنسدانوں کے نام رٹ لو، 2-4 کچھ بڑے بڑے اسکالرز کے نام رٹ لو تو بھرم. جیسے ڈاروین، اگر دیکھو کوئی پینڈو یہ بات کرتا کہ انسان خود سے بنا ہے، لوگ مانتے ہیں خود سے ہی پورا آدمی 2 آنکھیں ناک کان دل دماغ کیسے بن گیا؟ یہ ڈاروین کی تھیوری تھی، یونیورسٹی میں اس کو پروٹوکول دے دیا گیا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک گلاس ٹوٹا ہوا خود جڑ نہیں سکتا، پورے وسیم بھائی ماں کے پیٹ میں جڑ کے باہر نکل آئے یار، اور جیسے ہی نکلے عین اسی ٹائم پہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو گیا. ابے یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ پاگل بنے والی بات ہے، یہ آٹومیٹک خود بخود ہوا ہے، نہیں ہو سکتا. اور بندر جو انسان بنا ہے، ایسا بنا ہے انسان کے درمیان میں بندر سے انسان بننے کے دوران جو مخلوق بنی ہے وہ مارکیٹ سے ایسی شاٹ ہوئی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. ایک دم سے تو نہیں بنا ہوگا نا بندر بھائی. بندر اور انسان کے درمیان 1000 مخلوقات ہونی چاہیے. کچھ ایسی مخلوق جو ابھی انسان بننے والی ہے. اکثر میں تکے بن رہے ہوتے ہیں نا، کچھ پک چکے ہیں کچھ ابھی کچے رہ گئے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کچھ ابھی سیخ پہ چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک دم سے سب کچھ ہو جائے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ سالا بندر جو ہے نا وہ انسان ترقی کرتے کرتے بنا ہے تو بندر سے تھوڑا ایک اسٹیپ آگے گیا ہوگا، کان تھوڑے چھوٹے ہوئے ہوں گے اس کے، یا ناک تھوڑی سی خوبصورت بنی ہوگی، ایک اسٹیپ اگلی نسل کا ہوگا، ایک اگلی نسل کا ہوگا، وہ درمیان کی ساری نسلیں ایسی غائب ہوئی ہیں کہ ڈاروین بھی تلاش کرتے کرتے تھک گیا ملنے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں برف خانے سے ایک چیز ملی ہے جو انسان اور بندر کے درمیان. ابے ایک کیوں ملی ہے؟ یہ تو ہزاروں ہونی چاہیے اور ہر ملک میں ہونی چاہیے نا. تو یہ پھینکنے. اور پھر میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر دم تھی تو دم گئی کہاں؟ وہ ایک دم سے غائب کیوں ہوئی ہے؟ دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، یا تو ہمیں دم دو یا دم کے پیسے دو، ورنہ ایسی باتیں نہیں کرو. تم نے غائب کیا دم تو نہ پیسے دے رہے تم کے باتیں پھینک رہے ہیں، ہمیں خدا سے دور کر رہے ہو یار. تم کو بات کرو یار، دم کے پیسے بھی نہیں دے رہے اور دور کس سے کر رہے ہو؟ خدا جس نے بنایا. لیکن چونکہ سائنٹسٹ تھا، یونیورسٹیوں میں پروٹوکول دے دیا، اب جتنی مرضی پھینک دے لوگ بیٹھ کے سنیں گے. تھیوری ہے کیا بھائی؟ یہ 2 اور 2 4 کی 2 اور 2 جیسے 5 نہیں ہو سکتے نا، ایسے یہ ہو نہیں سکتا کہ آٹومیٹکلی ایسا خوبصورت نظام بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسے تو کسی کی شادی نہیں ہو سکتی خود بخود. آپ نے پوچھا یار تمہاری شادی کہتے اتفاق خود بخود ہو گئی. میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی خاتون آئی، مجھے بندوق رکھی گئی، قبول لیا، اور پھر باقی بھی سارا چیزیں ایسے وہ بچے پیدا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی. ایسے جو بھی کام
کام مینجمنٹ ہوگی نا اس میں تمیز سے کچھ کرنا پڑتا ہے انسان. وہ ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا نا شادی نہیں ہو رہی, کہہ رہا ہے بادشاہ کی بیٹی کو پیغام بھیجا ہوا ہے, تو اس نے کہا بھائی کہاں سے ہو گیا تیری بھنگی, تو بھنگی ہے, کہہ رہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. بڑا حیران ہوا یار کیسے آدھا کام ہو گیا. اس نے کہا ادھر سے ایجاب ہو گیا قبول باقی, ادھر سے آفر چلی گئی ہے صرف قبولیت کا انتظار. تو اس طرح بھی اتفاق سے نہیں ہوتی. خیر تو چونکہ کوئی بھی پھینک دیتا ہے بڑا آدمی تو لوگ کہتے ہیں اس کو پکڑ, تو بھی یہ کس نے پھینکی تھی بھی میں مثال کیا دے رہا تھا, میں نا آدھے گھنٹے سے اسپیڈ بڑھاتا ہوں تاکہ بات جلدی جلدی سمیٹ کے ختم کروں. ہاں وہ ملحد نے کہا بس یہ بات واقعی سچی مچی کی آخری. ایک مشہور ملحد ہے یوٹیوب پہ, اس نے بولا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم نام کے کوئی شخص دنیا میں آئے, یہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ سب فرضی کہان ابراہیم اور یہ سب عیسائی یہودیوں نے یہودیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے عیسائیوں نے عیسائیوں کو اور مسلمانوں نے کہا سب صحیح ہے سب. کتنی سینس لیس بات ہے. آج جو ہم کہتے ہیں سن 2021 ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. ٹھیک ہے ولادت کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ یہ یعنی اتنا بڑا واقعہ دنیا میں ہوا تھا نا کہ پورے ایک سال کی ابتدا کی گئی اس سے, اور پوری دنیا نے اس کو ہاتھوں ہاتھوں. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں 1443, تو اب جو 1443 ہجری ہے تو ساری دنیا مانتی ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی, تو اب کوئی کہ ہجرت کی نہیں تھی, تو اب یہ سال کہاں سے وجود میں آ گئے بھائی, یہ پھر کیا فرضی. تو جب یہ سال کی ابتدا کی گئی لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا, بھائی یہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ نے پہلا سال ہجرت کو کیوں فرض کر لیا. تو جیسے یہ کہنا ممکن نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سال شروع کیے گئے ہیں, تو یہ بڑا واقعہ تھا, پوری دنیا جانتی تھی, تبھی ان سالوں کو ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہوا ہے دنیا میں. لیکن یہی ہے کہ انگلش میں پھینک دو تو سارے کیا کر لیتے ہیں, ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور قرآن کا جو اصل دعویٰ ہے نا, اب میں نظریاتی اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اب عملی اصلاح تو کرواؤ, تو بات صحیح ہے کہ اب جب نظریہ ٹھیک ہو رہا ہے تو عمل بھی تو ٹھیک کرو میرے بھائی. اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہیں تو ہمیں بھی تو موٹیویشن ملی ہے, گناہوں سے بچنا چاہیے, جو قرآن کے حکام ہیں, یتیم کا مال نہ کھاؤ, نظر کی حفاظت کرو, زنا کے قریب نہ جاؤ, شراب مت پیو, ماں باپ کے ساتھ اف مت کرو, سود مت کھاؤ, سودی بینکوں میں جاب مت کرو کیونکہ تعاون ہے سود کے ساتھ, انشورنس کمپنی میں جاب مت کرو کیونکہ غرر اور قمار ہے, اس سے منع کیا قرآن نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون کے والد نے مجھ سے کہا کہ ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے, وہ بندہ سودی بینک میں جاب کرتا ہے. میں نے کہا نہ دیں, تو ظاہر حرام کما رہا ہے سود, اور جاب بھی ایسی تھی جس کا براہ راست سودی لین دین سے تعلق ہے. میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیا مصیبت میں ڈال دیا مولویوں نے. پھر وہ کہنے لگے رشتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رشتے کیوں نہیں ہے, دوسری پہ دے دو, کسی کو تیسری پہ دے دو. اب سارے مزے دنیا میں چاہیے, سمجھ رہے ہو نا. تو مذہب خالی نظریات ٹھیک کر کے آپ کو یہ نہیں کہتا چونکہ اب آپ کا ایمان آپ لے آئے کہ نوح علیہ السلام بھی تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم نے بیان سنا اور ثابت ہو گیا کہ اسلام برحق مذہب ہے. السلام علیکم. صبح میں نے جانا ہے, میں مینیجر ہوں سودی بینک میں, اور صبح 8 بجے کا ٹائم ہے, تم سب بیان جلدی ختم کرو, مجھے صبح پہنچ. سمجھ رہے ہو نا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ٹھیک, پھر قرآن جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سب غلط. سمجھتے ہو نہیں ہو تو سب غلط ہے. پھر آپ اگر گھر کے بڑے ہیں تو ابا کا انتقال ہو گیا تو بہن کو پورا چیک 1 کروڑ روپے تمہارے کے لیے جگر چلیے کیا چاہیے, لیکن دے دیں. اس پہ اللہ اور آنکھ مٹک کے سمجھتے, آپ کی جو بیگم ہے وہی ہے, بس جیسی ہے. دفتروں میں جو انٹیاں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے بولو نہیں ہے. گورا تو کہتا ہے یار یہ وہ بھی ہے, یہ بھی انجوائے, کیا ہے یہ باتیں مولوی. وہ تو ایسا بنا رہے ہیں نا انسان کو پتہ نہیں بنے گا کیا یہ آگے جا کے. جیسے فارمی مرغی بن گئی ہے نا عجیب سی, انسان بھی عجیب سی چیز بن جائے گا. فیشن دیکھو, اسلام آپ کو بالوں کے فیشن کی اجازت نہیں دیتا. آج میں نے کسی آدمی کے بال دیکھے پورے عجیب جو فیشن ہوتے ہیں نا, یہاں سے کٹے ہوئے, پورا کٹورا رکھ کے جیسے کاٹے ہوئے ہو. یہ گورے پہ جچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو پورے بال رکھو یا پورے کاٹو. آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ پورے بال رکھیں یا پورے کاٹیں. یہ اپنی طرف سے نہیں, زیبرا کراسنگ بنائی ہوئی ہے سر کے اوپر. کچھ لوگ گورا تو کر رہا ہوتا ہے. ہندوؤں کے پنڈت ڈسٹمپر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, نیلے پیلے. ہمارے مذہب میں اس کی اجازت, یہ تغییر خلق اللہ ہے. جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی رہو. اس کو مزین تو کر سکتے ہو لیکن کتنا وہ بھی بتا دیا, اپنی طرف سے نہ شروع کر دو. داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کم کرو, کیونکہ مونچھیں بڑھنے سے انسان کی زینت, آپ نے دیکھا ہوگا نا پورے بال ایسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور بالٹیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ اس سے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ زینت کے خلاف ہے. صدل سے منع کیا, خلاف وضع کپڑا پہننے سے. صدل کہتے ہیں ایسا جو پراپر ڈریس ہے وہی پہنو, عجیب سی چیز بن کے مارکیٹ میں نہ ہو. اس کو صدل کہتے ہیں کہ وضع کے خلاف آپ نے کوئی لباس پہننا شروع کر دیا. عورت کو حکم دیا پراپر ڈریس پورا پہنے. فیشنیبل عورتوں کی طرح ادھورے کپڑے پہننے کی عورت کو اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی تعلیمات ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی جا رہی ہیں.
تو جب یہ آپ نظریہ درست کریں تو اس کا مطلب پھر ان تعلیمات کو، اور یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اس کے اگینسٹ ہوتی کہ شراب پیو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، ماں باپ کو گھر سے نکال دو، یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں. تو قرآن کا کتنا بڑا کمال ہے اسلام کا کہ اس نے کہا میں اللہ ہو کے تمہیں آرڈر تو کر رہا ہوں لیکن آرڈر وہی کروں گا جو تمہاری نیچر کا حصہ ہے، تمہیں نیچر پہ لانے کے لیے. تو یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے. آج ہم بوڑھے باپ کی کڑوی کسیری برداشت کریں گے تو کل آپ نے بھی تو بوڑھا باپ بننا ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ ٹینشن اٹھاؤ گے تو کل اولاد بھی تو ٹینشن، اسلام اس کو بھی تو پابند کر رہا ہے کہ ان کی ٹینشن اٹھاؤ تم، تو مزے ہوں گے بڑھاپے میں. بدماش دادا بدماش ہوتا ہے ہمارے یہاں، دادا ہے نا وہ محلے کا دادا، اس کے اتنے بچے اتنے پوتے اتنے نواسے، تو کل تم نے بھی تو یہ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہو گے. اسلام اگر عورت کو یہ کہہ رہا ہے کہ پردے کا حکم دے رہا ہے تاکہ مرد کو عورت دیکھنے کو نہ ملے، تو اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے کہ جب تم کسی کی بیوی بنو گی نا تو جس معاشرے میں پردہ ہوگا تو تمہارا میاں بھی تم ہی کو دیکھے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا آپشن نہیں ہوگا. آج یورپ میں عورت آزاد تو ہے، اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہے، لیکن جب وہ کسی سے نکاح کرتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرا میاں کے پاس میرے علاوہ بھی بہت سارے آپشن ہیں، کیونکہ میرے جب اتنے تعلقات تھے جن میں میرڈ بھی تھے ان میرڈ بھی تھے، تو میں کسی دوسری عورت کو کیسے روکوں گی؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. تو آپ کا فائدہ اس میں، داڑھی رکھو، اس میں مرد کی وجاہت ہے. ایسا آپ کو سکون ملے گا نا داڑھی رکھنے کے بعد، آپ کہو گے یار خود آپ کو اپنے اندر مردانگی محسوس ہوگی. سمجھتے ہو؟ مردانگی محسوس ہوگی آپ کو اپنے اندر. یہ فطرت ہے مرد کی، کاٹنا نیچر کے خلاف ہے. گورے نے الٹی پٹیاں پڑھا دی ہیں آپ کو. تو حلال کماؤ، حرام میں جو ہے نا، حرام میں وقتی مزہ آتا ہے، لیکن جب ہوس، کیونکہ حرام ہوس کا مریض ہی کرتا ہے.